ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر، آج ZS موٹیویشنل چینل کے توسط سے ہمارا موضوع خواب کے متعلق ہے، جسے انگلش میں ڈریم کہتے ہیں۔ خواب کیا ہیں، اور آگے چل کر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ خوابوں کے متعلق قرآنی، اسلامی، مذہبی نقطہ نظر کیا ہے، اس پہ بھی کچھ بات کریں گے۔ تو میں سٹارٹ اس بات سے لیتا ہوں کہ خواب دماغ کا وہ جادو ہے جو کسی صحت مند انسان کے لیے عموماً تب تک حقیقت رہتا ہے جب تک کہ اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ دماغ کا وہ جادو ہے خواب۔ ایک صحت مند انسان خواب دیکھ رہا ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر بیدار بھی ہو جاتا ہے اور خواب بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواب ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے، لیکن بعض لوگ ساری زندگی اپنے خواب کی تعبیر ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے خوابوں میں ہی زندہ رہتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ خواب جیتی جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت انسان میں چیز ودیت کی ہے، اگر ہم اس کے تناظر میں دیکھیں تو یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کے اندر باقی چیزیں ودیت کی ہیں کہ محبت ہے، نفرت ہے، ہنسنا ہے، رونا ہے، بولنا ہے، سمجھنا ہے اور میموری ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ودیت کی گئی ہیں، اور یہ سب مل کر انسان کو انسان بناتی۔ تو خواب دیکھنا تو انسان کا امتیاز ہے۔ اب خواب کے متعلق سائنس کیا کہتی ہے، ہم مختصراً اس پہ بات کریں گے۔ پہلے کہ نیند میں کچھ مراحل ایسے آتے ہیں جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا نیند میں کچھ مراحل ایسے آتے ہیں جب خواب پیدا ہوتے ہیں، خواب جنم لیتے ہیں۔ اسے REM کہتے ہیں، REM۔ REM سلیپ کا مطلب نیند کا وہ لمحہ، نیند کا وہ پل جب انسان کی آنکھوں کی پتلیاں تیزی سے حرکت کرتی ہیں۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک بندہ سویا ہوا ہے، دیکھنے والا اس کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے والے کو محسوس ہو رہا ہے کہ بندہ کسی اضطراب میں ہے، بے قرار ہے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں تیزی سے حرکت کر رہی ہوتی ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن آنکھوں کی پتلیاں حرکت میں ہوتی ہیں، آنکھیں کھلتی نہیں ہیں لیکن بیچ میں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا جسم بھی کچھ حرکت کرتا ہے، لیکن وہ حرکت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس قدر نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کر چلنے لگے۔ ہاں، بعض دفعہ نیند میں لوگ چلنے بھی لگ جاتے ہیں، وہ بیماری ہے، وہ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے اس کا جو ہے وہ سلسلہ۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یہ خواب کی کیفیت ہے۔ جسم کے لیے نیند کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب اگر اس سے آگے چل کر ویسے ہم اس پہ بات کریں گے، قرآن نے بھی اس کے متعلق بات کی ہے۔ قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور نیند ایسی چیز ہے کہ آدمی تھکن سے چور ہے، غموں سے رنجور ہے، پریشان ہے، سارا دن کام کیا ہے، شام کو گھر پہنچا ہے، رات کو سو گیا ہے، اور جب صبح اٹھا ہے تو بالکل حشاش بشاش ہے، طبیعت بالکل فریش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے نعمت قرار دیا ہے کہ نیند بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کی تھکن بھی اتار دیتی ہے،
اور آدمی کی جو ہے وہ طبیعت کے اندر جو عمل سارا دن کیا ہوتا ہے تو وہ مسلس ان کو خواب، ان کو نیند ریلیکس کر دیتی۔ اب اگر ہم دیکھیں تو سائنس نے اس پر بڑی تحقیق کی ہے نیند پر، لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ میں کہتا ہوں کہ نتیجے پر پہنچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ کی ہوئی چیز ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں نا کہ دیکھو انسان نے روبوٹ بنا لیا ہے اور اس کے اندر کمال چیزیں فٹ کی اور بڑے کام کرنے لگ گیا روبوٹ، چلتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، فائر بھی کرتا ہے، کوئی اس کے ورک ذمہ لگایا جاتا ہے وہ بھی کرتا ہے، کمپیوٹر فٹ کر دیا ہے دماغ کی جگہ پہ، کام کر رہا ہے پورا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ روبوٹ تو لوگوں نے بنایا، سائنسدانوں نے بنایا، اس کے اندر محبت کے جذبات تو ڈال کے دکھائیں، اس کے اندر نفرت کے جذبات تو ڈال کر دکھائیں، روبوٹ ہنس کر تو دکھائے، روبوٹ رو کر تو دکھائے، روبوٹ ریپروڈکشن تو کرے۔ تو انسان اللہ کی ایسی تخلیق ہے کہ جس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی تو وہ اس کی تخلیق کا شاہکار ہے، کوئی اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ خیر، میں واپس اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ جسم کے لیے نیند کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس معاملے میں بڑی تحقیقات ہوئیں۔ آپ سائنس کے لوگ ہیں، اب اس کو سمجھتے ہیں، میں تو سائنس کا آدمی نہیں ہوں۔ میٹابولزم، خلیات کے نیند کے دوران، ایک اس کی تعریف یہ بھی ہے، اور بھی بہت ساری تعریفیں ہیں سائنس میں آپ پڑھتے ہیں، خلیات کے نیند کے دوران بننے اور ٹوٹنے کا نام ہے۔ تو اس کا معنی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو حقیقت میں اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، جسم ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے، لیکن اس کا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے، دماغ نہیں سوتا۔ اور انبیاء کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان کا دماغ بھی جاگتا ہے، ان کا دل بھی جاگتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے۔ اس طرف اشارہ کر دیا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کا دل بھی جاگتا ہے، آدمی کا دماغ بھی جاگتا رہتا ہے۔ اب اس دماغ کے اندر کچھ خیالات پیدا ہوتے، اگر عالم بیداری میں خیالات پیدا ہوں تو وہ کسی منطق پر منتج ہو جاتے، کسی منطق کا روپ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی پھر اس کو بندہ میٹیریل میں لے آتا ہے، یوں سمجھ لیں۔ اور اگر یہی خیالات خواب کے دوران پیدا ہوتے ہیں، نیند کے دوران، تو اس کو حقیقت کا روپ دینا بڑا مشکل ہے۔ ہاں، خوابوں کی دنیا میں آدمی زندہ رہ سکتا ہے۔ جب آپ جاگتے ہیں اور کچھ سوچتے ہیں تو یہ خیالات کسی منطق کے حامل ہوتے، لیکن جب آپ عالم نیند میں ہوتے ہیں، آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ کا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے، مگر آپ کے جو خیالات ہیں وہ خواب بن جاتے ہیں، مگر ان کو عملی شکل نہیں دی جا سکتی۔ اس وقت آپ عملی شکل میں اسے لا نہیں سکتے۔ یہ جذباتی بنیادوں پر بنتے ہیں اور منطقی دائروں پر قائم نہیں ہوتے۔ خواب جذباتی بنیادوں پر بنتے ہیں، منطقی دائروں پر قائم نہیں ہوتے۔ تو اس کو میٹابولزم کہتے ہیں، اور جسم اور اس کے حصے، جیسے کہ اکرم صاحب آپ نے کہا تھا کہ نیند کے دوران تبدیلیوں سے گزرتے ہیں، تو ان تبدیلیوں کا نام یہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے متعلق کیا کہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، یہ بات طے شدہ ہے، ہماری شریعت، ہمارے مذہب، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آنا شروع ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے 6 مہینے اس سے پیچھے آپ چلے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے، اور وہ خواب صبح کی سفیدی کی طرح عیاں ہوتے تھے اور پورے ہوتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور خواب نبی کا وحی بھی ہوتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں نا، غور کریں،
میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خواب نہیں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے؟ اللہ نے انہیں خواب میں کہا تھا کہ اپنی پیاری چیز کو میرے راستے میں قربان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ پہنچ گئے تھے اور بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی۔ اللہ نے مینڈا جنت سے بھیج دیا تھا، اس کو قربان کر دیا تھا، لیکن بعد میں اللہ نے پتہ اس پہ کامنٹس کیا کیے؟ اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، خواب کو سچ کر دکھایا۔ رؤیا کا لفظ استعمال کیا تو اردو میں ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں خواب، اور انگلش میں کہتے ہیں ڈریم، اور عربی کے اندر اسے کہتے ہیں رویا۔ ایک رویا صادقہ ہے، ایک رویا کاذبہ ہے، ایک شیطانی رویا ہے، ایک ملائکہ کی طرف سے رویا ہے۔ اب جو شیطانی رویا ہے وہ تو ہمارے طبیعت کے، ہمارے لحاظ سے جس طرح کی ہم چیزیں سوچتے ہیں ویسے یہ بھی ہے کہ دن بھر جو سوچیں ہم سوچیں گے وہی خواب بن کر آئیں گے زیادہ تر، لیکن ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ آپ کو نیکسٹ مستقبل میں ہونے والے آپ کے ساتھ واقعات کی خبر خواب کے ذریعے دیتا ہے۔ میں ملتان پڑھنے گیا یونیورسٹی میں، تو میں کئی دن پہلے اس یونیورسٹی کو خواب میں دیکھتا رہا۔ جب میں وہاں گیا میں نے کہا یہی جگہ ہے۔ جب میرے آرڈر ہوئے میں نے دیکھا کہ میرے آرڈر ڈاکیا لے کر آیا، میں صبح گیا اسی دکان پہ، وہ جناب بندہ موجود تھا، اس نے کہا سر جی اے ڈاکیا تو ایک چٹھی دے گئے۔ تو خواب اس طرح اللہ حقیقت بھی دکھاتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ دن بھر سوچتے ہیں وہ خواب بن جاتے ہیں، لیکن وہ خیالی خواب ہیں، وہ دماغ کے اندر میموری جو بن گئی وہ میموری باہر نکلتی ہے نیند میں۔ اس کو علماء اور بھی بڑے بڑے طریقے سے اس کو بات کرتے ہیں، اس کو لے کر جاتے ہیں۔ میں بس مختصر، ایک آدمی تھا، وہ اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی، وہ پولیس سے بھاگا، کسی دوسرے شہر میں اپنی سسٹر کے پاس جا کے چھپ گیا۔ اب رات کو تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ تو جب سویا تو اس کی ہمشیرہ نے رات مہندی بنائی بچوں کو لگانے کے لیے اپنے ہاتھ وغیرہ، پرانے زمانے کی بات ہے۔ تو جب مہندی بنائی تو اس نے کہا بھائی کے پاؤں میں بھی لگا دوں، بیچارہ بھاگتا رہا ہے۔ ہاں جی، تو عام طور پر لوگ لگا لیتے تھے، ہمارے پرانے پاؤں میں مہندی مرد لگا لیتے تھے، ہاتھوں میں عورتیں لگاتی تھی، سر پہ لگاتے تھے، اب تو رواج ہی نہیں رہا۔ تو وہ اس نیند کے دوران اپنے بھائی کے پاؤں پہ بڑے پیار سے مہندی لگانے لگی۔ اب بھائی کو جاگ آ گئی، لیکن وہ جاگ اس طرح آئی کہ گویا وہ عالم مدوشی ہے، وہ تھکاوٹ بہت تھی۔ تو وہ جاگا تو کہنا تو کون؟ وہ آگے سے بہن ڈر گئی، اس کے ڈر سے مارے نکلا میں مہندی۔ وہ کہنے لگا نہیں پولیس، پولیس۔ بھاگ نکلا، اس نے پکڑا بڑی مشکل سے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جو دن بھر سوچا تھا، جو دماغ میں بات پیوست ہو گئی تھی، وہی خواب بن کے نکل رہی تھی، اس کو خواب وہی آ رہے تھے۔ تو ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا جیسے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بتایا۔ کہ آپ دیکھیں نا قرآن کریم کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں کیا خواب آیا تھا کہ 11 ستارے سورج چاند ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے۔ تو والد نے کہا تھا بھائیوں کو خواب نہیں سنانا ورنہ حسد کریں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، تخت شاہی پہ براجمان ہو گئے، والد صاحب بھائی وہاں پہنچے، وہ سامنے سجدہ ریز ہو گئے، 11 بھائی، والد والدہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مقام پہ کہا دیکھیے ابا جان یہ میرے بچپن کا وہ خواب ہے جو اللہ نے پورا کر دیا۔ تو یہ خواب ہیں، اور پھر کہ صرف یہی حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اپنا خواب نہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈال دیا گیا زلیخا کے اس مکر چکر کی وجہ سے، تو جیل کے اندر جو آپ کی اہمیت بنی، آپ کی عزت بنی، آپ کا مقام بنا، تو وہ بھی خواب کی تعبیر کی وجہ سے تھا۔ 2 قیدی داخل زندان ہوئے تھے اور دونوں کو ایک ایک خواب آیا تھا۔ ایک کو یہ خواب آیا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں انگوروں سے، دوسرے کو یہ خواب آیا کہ اس کے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائی تمہیں سولی دے دیا جائے گا جس کے سر پہ پرندے کھا رہے ہیں روٹیاں۔ اور دوسرا
آزاد ہو جائے گا، رہا ہوگا اور اپنے منصب پہ چلا جائے گا، بادشاہ کا ساقی بن جائے گا۔ تو دونوں کے متعلق ایسا ہی ہوا تھا۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عرصہ پھر جیل میں رہے۔ اب بادشاہ کو خواب آ گیا، آپ پڑھتے ہی ہیں، آپ نے پڑھا، کورس میں بھی ہے 8ویں جماعت کے، کہ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر لگائی۔ بادشاہ کو یہ خواب آیا تھا کہ 7 دبلی گائیں ہیں، 7 موٹی گائیں، دبلی گائیں موٹیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سرسبز ہیں، 7 خشک ہیں، اور خشک جو ہیں وہ لپٹے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہ کھا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر لگائی، جس کے باعث حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے مصاحب خاص بنانے کے احکامات جاری کر دیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام تخت شاہی تک پہنچ گئے۔ تو گرامی قدر، خواب ایسے نہیں ہوتے۔ ہاں، خواب دیکھنے چاہیے، اور لیکن اچھے خواب دیکھنے چاہیے، اور پھر ان کو حقیقت کا رنگ بھی دینا چاہیے۔ یہ انسان کا ترا امتیاز ہے۔ اچھے خواب دیکھنے چاہیے اور ان کو حقیقت کا رنگ دینا چاہیے، اور باقی جو ہیں وہ خیالات وغیرہ اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ باقی اس کے معاملے میں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔